السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی مشہور کرکٹنگ فیملی الہی فیملی کی۔ الہی فیملی جس کے 3 بھائی پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نمائندگی کر چکے ہیں۔ یہ تینوں بھائی اپنی لگن، محنت اور کرکٹ سے جنون کی حد تک پیار کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور پہچانے جاتے تھے۔ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں ان کو، خاص طور پہ منظور الہی صاحب کو، جو کہ بہت عمدہ آل راؤنڈر تھے اور اپنی ہارڈ ہیٹنگ اور میڈیم فاسٹ بالنگ کی وجہ سے مشہور تھے۔ اور انہوں نے ایک نمائشی میچ میں انڈیا کے خلاف 6 گیندوں پر 6 چھکے لگائے تھے 1980 کی دہائی میں۔ الہی فیملی کا جو کرکٹنگ سپین ہے وہ 1980 کی دہائی سے لے کر 2004 تک پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً 2 عشروں پر محیط ہے ان بھائیوں کے انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کا سفر۔ ان تینوں بھائیوں نے بہت عمدگی سے پاکستان کی نمائندگی کی۔ منظور الہی جو سب سے بڑے تھے، پھر ظہور الہی اور سلیم الہی۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان تینوں بھائیوں کے انٹرنیشنل کیریئر کا آپ کی خدمت میں جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئے گی۔ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو ان میں سب سے ایکسائٹنگ تھے، یعنی کہ منظور الہی صاحب۔ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے۔ منظور الہی 15 اپریل 1963 کو پیدا ہوئے تھے ساہیوال میں، جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ اور انہوں نے پاکستان کی ٹیسٹ اور ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ دونوں میں نمائندگی کی تھی، اور 1984 سے لے کر 1995 تک پاکستان کی طرف سے یہ کھیلتے رہے تھے۔ زیادہ تر انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، لیکن 6 ٹیسٹ میچز بھی کھیلے تھے۔ تو پہلے ان کے ٹیسٹ کیریئر کا اگر ہم مختصر صاحب کی خدمت میں ایک ریویو پیش کریں تو 6 ٹیسٹ میچز میں منظور الہی نے 10 اننگز میں 2 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 123 رنز بنائے تھے، جس میں ان کی 150 تھی، اور سب سے بہترین ان کا جو سکور تھا ٹیسٹ کرکٹ میں وہ 52 رنز تھا، اور ان کی ایوریج 15.37 رہی ٹیسٹ کیریئر میں۔ اور ان کا جو مزاج ہے یا ٹیمپرامنٹ ہے، اس وقت ٹیسٹ کرکٹ سے میچ نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ جارحانہ بیٹنگ کرتے تھے۔ اب اگر ان کی بالنگ کیریئر کا جائزہ لیں تو انہوں نے 6 ٹیسٹ میچز میں 7 وکٹ حاصل کیے تھے۔ ان کی فی وکٹ ایوریج ٹیسٹ کرکٹ میں 27.71 رہی، اور ایک اننگز میں بہترین بالنگ ان کی 38 رنز دے کر 2 وکٹ حاصل کرنا رہی تھی ٹیسٹ میچز میں۔ یہ منظور کا ٹیسٹ کیریئر تھا۔ اب اگر ان کے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کی بات کریں تو منظور الہی نے 1984 سے 95 تک 54 یا 54 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی، جس کی 46 اننگز میں انہوں نے 13 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 741 رنز بنائے تھے، اور ان کی ایوریج 22.45 رہی تھی۔ 150 بنانے میں یہ کامیاب رہے تھے، اور ان کی جو ہائیسٹ اننگز ہے وہ 50 رنز ناٹ آؤٹ تھی۔ ان کا سٹرائک ریٹ بہت عمدہ ہے، خاص طور پہ اگر دیکھا جائے انہوں نے اپنی اکثر جو کرکٹ ہے وہ 80 کی دہائی میں کھیلی۔ 89.60 ان کا سٹرائک ریٹ ہے، اور 21 انہوں نے بطور فیلڈر پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے کیچز پکڑے تھے۔ اگر ان کی بالنگ کی بات کریں، یہ میڈیم فاسٹ بالنگ بہت مؤثر کرتے تھے، اور ون ڈے کرکٹ میں کافی مؤثر ثابت ہوئے تھے۔ یہ 54 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں 29 وکٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، اور سب سے بہترین بالنگ منظور الہی کی 22 رنز دے کر 3 وکٹ حاصل کرنا تھی، جبکہ ان کا اکانومی ریٹ 4.34 تھا پر اوور، اور ایک وکٹ کے لیے وہ 43.51 یا 43.51 رنز دیا کرتے تھے۔ تو یہ لیجنڈ منظور الہی کا ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر تھا۔ اس کے بعد ہم منظور الہی کے بعد بات کرتے ہیں سلیم الہی کی۔ سلیم الہی جو کہ ان الہی برادرز میں سب سے چھوٹے ہیں، یہ 21 نومبر 1976 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز 1995 میں کیا تھا۔ سری لنکا کے خلاف اپنے پہلے ہی ون ڈے میچ میں انہوں نے سینچری بنا کر دنیا کرکٹ کے افق پر اپنی آمد کا بہترین انداز میں اعلان کیا تھا۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں اتنے کامیاب نہیں رہے تھے، لیکن ون ڈے کرکٹ میں بہت اچھے اوپننگ بیٹسمین تھے، لیکن ان کو اتنے مواقع نہیں میسر آئے جتنے وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ تو سلیم الہی نے 13 ٹیسٹ میچز کھیلے پاکستان کی طرف سے، 24 اننگز میں 1 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 436 رنز بنائے تھے، جو کہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے۔ ان کی ایوریج 18.95 رہی،
سب سے بہترین اسکور ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں 72 رنز رہا تھا اور صرف 850 بنا سکے تھے اپنی 24 اننگز میں. تو ان کا ٹیسٹ کیریئر کو اتنا سکسیسفل یا کامیاب نہیں رہا تھا, اس کو ایک فیلئر بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت مؤثر بیٹسمین تھے. 4 سینچریاں انہوں نے بنائی تھیں پاکستان کی طرف سے 48 ون ڈے میچز میں. 47 اننگز کھیلتے ہوئے 4 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہے تھے. 1579 رنز بنانے میں سلیم الہی کامیاب ہوئے تھے پاکستان کی طرف سے. اور ان کا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے بہترین اسکور جو تھا 135 رنز تھا, جبکہ ان کی فی اننگز ایوریج 36.72 رہی تھی, جبکہ اسٹرائک ریٹ 71.31 تھا, جو کہ بہت ڈیسنٹ ہے 1990 عیسوی کی دہائی کے لحاظ سے. انہوں نے پاکستان کی طرف سے 9 ففٹیاں بنائی ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں اور 4 مرتبہ سینچری بنانے میں بھی کامیاب ہوئے تھے. اور پھر یہی بات ہے کہ ان کو ون ڈے میچز میں مواقع نہیں دیے گئے اور 28 سال کی عمر میں ہی ان کا انٹرنیشنل جو کیریئر ہے وہ ختم ہو گیا تھا, یا اس پر فل سٹاپ لگا دیا گیا تھا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ظہور الہی کی, جو 1996-97 کے سیزن میں پاکستان کی طرف سے کھیلتے رہے. انہوں نے زمبابوے کے خلاف اپنے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا تھا 1996 عیسوی میں, اور 1997 عیسوی کی کارلٹن یونائٹڈ سیریز کا فائنل ان کے کیریئر کا آخری میچ ثابت ہوا تھا میلبورن کے مقام پر. انہوں نے پاکستان کی طرف سے صرف 14 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے تھے. 14 اننگز میں 1 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 297 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے. ان کا سب سے بہترین اسکور 86 رنز تھا. 3 مرتبہ 50 بنانے میں کامیاب ہوئے ظہور الہی, جبکہ ان کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایوریج 22.84 تھی. یہ ان کا او ڈی آئی کیریئر تھا. اگر ہم ٹیسٹ کیریئر کی بات کریں تو 2 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے ظہور الہی نے پاکستان کی طرف سے. 2 ٹیسٹ میچز کی 3 اننگز میں 30 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے اور ان کی فی اننگز ایوریج 10 رنز تھی. اس کے بعد ان کو 1996-97 کے سیزن کے بعد قومی ٹیم میں دوبارہ کھیلنے کا موقع میسر نہیں آیا. تو یہ ان کا کیریئر تھا. اس طرح سے آج ہم نے آپ کو پاکستان کی الہی فیملی کے بارے میں معلومات دی ہیں. انہوں نے اپنے اپنے انداز سے پاکستان کے لیے بہترین طریقے سے کھیلنے کی کوشش کی. منظور الہی کا جارحانہ انداز اور سلیم الہی کی تکنیکی بیٹنگ اور ظہور الہی کے سٹائلش شاٹ, ان دونوں نے یا تینوں نے اپنی ایک منفرد پہچان بنائی. بے شک ان کے کیریئر اتنے طویل نہ رہے یا جتنے ان کو مواقع ملنے تھے وہ نہ حاصل کر سکے, لیکن جب کبھی بھی ان کو پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا انہوں نے پھر بھرپور مظاہرہ کیا اپنی صلاحیتوں کا. ایسے کھلاڑی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ٹیم کا سہارا دیا اور ٹیم کو سنبھالا ہوتا ہے. الہی برادران کا شمار بھی ایسے ہی کرکٹرز میں ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.